إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قابل صد احترام عزت مآب علماء اکرام بزرگان محترم گرامی قدر نوجوانان خواتینان اسلام حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر میں جمعہ کے دن اذان سے پہلے شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تحیات اس کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہمیں اور آپ کو صحت یاب تندرستی عطا فرمائی
اسی کے لیے حمد و ثنا، اسی کے لیے بزرگی، عظمت، شان و شوکت، جو ہمارا اور آپ کا اکیلا معبود ہے۔ ہماری عبادتیں اسی کے لیے، ہماری منت و سماجتیں اسی کے لیے، ہمارے سجدے اسی کے لیے، ہمارے رکوع اسی کے لیے۔ وہی ایک رب ہے جو ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری بگڑیوں کو بناتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے دور کر کے، مصیبتوں سے دور کر کے راحت و سکون عطا فرماتا ہے۔ وہی رب کائنات ہے، جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کے دربار میں مغفرت چاہتے ہیں تو وہی رب کائنات ہے، ہمارے گناہوں کا معاف کرنے والا، ہماری بخشش کرنے والا۔ جب ہم اس سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس رب کائنات کی حمد و ثنا، اور رب جب اس سے ہم مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، جب ہم اس سے نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس کی حمد و ثنا، بزرگی، عظمت، شان و شوکت بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کان بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو جیو، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو، کل کائنات انسانی کو اللہ کا پیغام من پہنچایا۔ اللہم صلی بارک و سلم علیہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ ذاریات سے آپ کے گوش گزار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمون، کہ آپ کو اس کے واقعے کی خبر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے۔ کیا آپ کو اس واقعے کی خبر ہے جس وقت فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے؟ جب ان پر داخل ہوئے تو ان کو سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے ایک پاڑا بنا گوشت کا انتظام کیا اور ان کے پاس لا کر انہوں نے کھانے کو رکھ دیا۔ وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا پریشان ہو گئے کہ شاید میں مہمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کھا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھاتے نہیں، ہم تمہیں جو ہے ایک بچے کی، ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے۔ آج آپ کے سامنے مہمان نوازی کے کچھ آداب اور فضیلتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور یہ انبیاء کرام کی صفت ہے اور شریف لوگوں کی عادت ہے۔ مہمان نوازی کرنا، مہمان کی تکریم کرنا، مہمان کو کھلانا پلانا، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مہمان کے ساتھ جو ہے خوش اسلوبی سے پیش آنا، یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، عادت ہے، اخلاق ہے، اور وہی یہ شریف انسان کی بھی صفت ہے۔ ایک شریف انسان اپنے مہمان کے ساتھ، اپنے گیسٹ کے ساتھ اچھی جو ہے انداز سے پیش آیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا انسانی شکل میں ہے، آپ نے مہمان نوازی ان کی۔ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں آپ کا تعارف کیا ہے، فوراً آپ نے جو ان کے پاس تھا فوراً گئے، ایک بچڑے کو انہوں نے ذبح کیا اور اسے بھون کر ان کے سامنے لا کر گوشت پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایک مومن کی یہ صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن کے لیے ضروری ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے،
اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی اکرام کرے، مہمان کی تعظیم کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمان نواز، بحرین سے آپ کے پاس قافلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی۔ آپ علیہ السلام کے پاس مہمان آتے، آپ ان کا استقبال کرتے، ان کے لیے جو آپ سے میسر ہوتا آپ انتظام کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام آپ کے پاس ایک مہمان آیا، آپ علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا اور رات کا وقت، کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھروں کو بھیجا اور محاطر مومنین کے گھروں کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ گھر میں کچھ ہے۔ پتہ لگایا گیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مہمان کے لیے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس کو آج رات مہمان بنائے گا؟ انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، بارہ آپ نے واقعے کو سنا ہے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ اپنے گھر لے کر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا، کیا جی گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، تمہارے لیے بھی نہیں، میرے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچے کھائیں گے، بچوں کا کھانا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو میں لے کر آیا ہوں، مہمان کو لے کر آیا ہوں، تم ایک کام کرو، بچوں کو بنا پھسلا کر سلا دو۔ اللہ اکبر۔ اور میں بھی مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھ جاؤں گا، چراغ کو کسی بھی بہانے سے گل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ مہمان کو یہ بات معلوم ہو کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، مہمان ہمارا کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا تاریخ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے مہمان نوازی کی؟ دور حاضر میں اگر ہم ایسے مہمان کو گھر لے کر جائیں، بغیر انفارمیشن کے، بغیر اطلاع کے، بغیر بیوی کو بتائے، بغیر اماں کو بتائے، بغیر بہن کو بتائے، شامت آ جائے گی بیچارے کی۔ کہا کہ آپ مہمان کو لے کر آئے، دن بھر میں خود کام کر کے تھکی ماندہ ہوں، آپ کے بچوں کو میں نے جو فلاں کیا، یہ گھر کا کام ہے، وہ گھر کا کام ہے، آسمان کو جو ہے پورے سر پر اٹھا لے گی۔ کہا مجھے پوچھنا تھا آپ کہ آپ ہی دے گئے شہر میں، دوسروں کو دے دیتے موقع، دوسروں کو بھیج دیتے، جتنی تقریر چاہے سنا دے گی، خوش اسلوبی سے مہمان کو برداشت نہیں کرے گی۔ جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بیوی نے نہیں پوچھا کہ آپ مجھے پوچھ کر لائے، میرا پرمیشن لیے، میری ضرورتوں کا خیال کرنا تھا، آپ کو میرے گھر میں ہے نہیں ہے معلوم کرنا تھا۔ مہمان کو لے کر آ گئے، گھر میں کوئی راشن نہیں، کوئی بچے بھوکے مر رہے نہیں، خوش اسلوبی سے، دریا دلی سے اس کو قبول کیا اور شوہر کی تجویز کو بھی قبول کیا۔ پلاننگ کے مطابق مہمان کو کھانا رکھ دیا، کسی بہانے چراغ گل کر دیا، مہمان کھانا کھا لیے۔ صبح میں یہ صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک ان کے اس عمل کو قرآن کے احراف میں، قرآن کے حروفوں میں بیان کر دیا، اور آنے والی نسلیں قیامت کے صبح تک ان کی اس تاریخ کو، ان کے اس عمل کو پڑھیں گے۔ اللہ نے کلام مجید میں ان کی تعریف کر دی، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں تندرستی کے باوجود، غربت کے باوجود، اپنی ضرورت ہے اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے، بیوی بھوکی ہے فکر نہیں ہے، بچے بھوکے رہ جائے فکر نہیں ہے، مہمان بھوکا نہ رہے
کو جو ہے ہم بھوکا نہیں رکھیں گے. اللہ نے نازل کر دی آیتیں، ان کی شان میں ان کی تعریف کر دی، ان کی عظمتوں کو اجاگر کر دیا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ مہمان جب ہمارے پاس آئے، مہمان ہمارے پاس آئے، سب سے پہلے تو یہ ہم گھر کے سامان خریدتے ہیں، گھر کی ضرورتوں کو خریدتے ہیں، اسی وقت مہمان کے لیے بھی ہم منصوبہ بنا لیں، تخمینہ بنا لیں، بجٹ بنا لیں. ہاں، شریعت نے اصول دیا ہمیں اور آپ کو. آپ بستر خرید رہے ہیں، بچھانا خرید رہے ہیں، اوڑھنے خرید رہے ہیں، تکیے خرید رہے ہیں، نہالی خرید رہے ہیں. آپ کہا ایک اپنے لیے، دوسرا اپنی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے خریدیں، چوتھا یہ شیطان کا ہے. اگر خالی ہے گھر میں، ایکسٹرا ہے تو یہ شیطان کے لیے ہے. کہا جب تم گھر کے سامان کو خرید رہے تو پلاننگ کرو. وہاں کس کی؟ مہمان کی. کون کر رہے ہیں پلاننگ؟ نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں. منصوبہ بندی نہیں. پہلے پلاننگ کریں اس کو آپ. اسی طریقے سے شریعت نے مہمان کو اجازت دی. شہر میں آدمی داخل ہو گیا، آپ کا مہمان بنا، بستی والوں کا مہمان بنا، کوئی بھی کھانا نہیں کھلا رہے اسے. بستی بخیل ہے، محلہ بخیل ہے، جماعت بخیل ہے، مسجد کے ذمہ داران بخیل ہیں، مسجد کے مصلیان بخیل ہیں، کھانا نہیں کھلا. ایسے ہوتا ہے. کئی مسافروں کو ہم نے دیکھا رمضان میں افطار کے وقت آتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے افطار کی، وہ کہتے ہیں افطار کر لی لیکن ہم نے کھانا نہیں کھایا. روزہ کھول لیتے ہیں، کھانا نہیں. 8 بج جاتے ہیں، تراویح کا وقت آ جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہاں ان کو انتظام ہوتا ہے. اللہ آپ حضرات کو آباد رکھے. مہمان نواز جس انداز سے آپ کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے. میں نے دیکھا یہاں تقریباً مصلیان کرام، کوئی بھی مسافر آئے، ہاں بڑا ہو کہ چھوٹا، امیر ہو کہ غریب، اپنے ذات کے چندے کے لیے آیا ہو یا مدرسے کے چندے کے لیے آیا ہو، یا بڑا عالم ہو یا چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اگر کھانے کا وقت ہے یہی اس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ کیا آپ کھانا کھا لیا؟ اگر نہیں تو ہم آپ کا انتظام کر دیں گے. سبحان اللہ. مہمان نواز ہونی چاہیے. مسجد میں داخل ہو گیا، محلے میں داخل ہو گیا، شہر میں داخل ہو گیا، اگر یہاں کے لوگ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے، شریعت نے کہا کہ وہ آدمی کسی بھی بغیچے میں گھس کر پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے. جو بغیچے کے اندر میسر ہو، پھل فروٹ ہو، غذا ہو، اناج ہو، کھا سکتا ہے. اس کو اختیار دے دیا گیا، پابندہ لگا ہے. کتنی مہمان کی جو ہے ہم اور آپ کو قدر کرنی ہے، کتنے مہمان کے ساتھ ہم اور آپ کو سلوک کرنی. آپ موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے سورہ کہف میں، اور ہر جمعہ اس کی فضیلت آئی ہے کہ سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، مغرب سے پہلے تک اس کو پڑھ لیں. ہر جمعہ بڑی فضیلت آئی ہے اس کی. اس میں آپ دیکھیں گے اللہ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا. ایک بستی میں دونوں گئے، وہاں کے بستی والوں سے انہوں نے ایک وقت کا کھانا مانگا، مہمان نوازی مانگی. کوئی میزبانی نہیں کی ان کی. اتنے بخیل لوگ تھے، کسی نے ایک وقت کا کھانا تک نہیں دیا. وہاں ایک دیوار گر رہی تھی. واقعہ طویل مختصراً، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری مدد کرو، یہ دیوار کو ہم بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ بخیل ہیں، آپ کو جو ہے کھانا تک نہیں کھلایا، ہم نے خود مطالعہ واقعات کو نہیں دیے، ان کے لیے آپ کیوں جو ہے انتظام کرتے ہو؟ بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے. لہذا جب بھی کوئی آپ کے پاس آ جائے تو اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ جو ہے اسے مہمان نوازی کرے، اسی مہمان نوازی کرے. یہ اچھے اخلاق میں سے ہے اور انبیاء کرام کی صفت میں سے ہے. اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق،
پہلے آپ نبوت سے سرفراز ہوئے، آپ غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو نبی بنایا، آپ اپنے گھر کو آئے، اپنی بیوی کے پاس سب سے پہلے آئے، کہا کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ میں نے آج ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جو کبھی ملاقات نہیں کی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے۔ آپ نے جہاں آپ کے صفتوں کو گنایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، ہمت بندائی، آپ کے اخلاق کو گنایا، آپ کے صفتوں کو گنایا۔ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہیں پر آپ نے کہا وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ کی یہ صفت کو بیان کیا کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی یہ صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ کیا ہمارے گھر والی ہماری صفت بیان کر کے آج ہم کو تسلی دیں گی؟ آپ یہ نیک کام کرتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمان کو آپ لے کر آتے ہیں، آپ کو گھبرے ہونے کی ضرورت نہیں، کاروبار میں نقصانات پریشان ہونے کو آپ، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ صفت ہے ہی نہیں۔ اور نہ وہ خواتین میں صفتیں ہیں، جاؤ کسی مہمان کو ہمارے گھر کا جو ہے اس کو مہمان نوازی کا شرف ہو جائے، جاؤ بلا کر لے کر آؤ، آپ یہ نیک کام کرو، فلاں کام کرو، ہے ہی نہیں۔ اب دو طرف سے خالی ہو تو پھر کہاں سے جو ہے یہ صفتیں میری اور آپ کی گنائیں گی؟ کبھی ہم کو ہمارے بیوی بچے نہیں کہیں گے آپ جو ہے بڑے متقی ہیں، دیندار ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نہیں، تسلی کی بجائے ڈر، خوف، پریشان۔ کیوں؟ دین سے دوری، نمازوں سے دوری، ہمارے پاس شریعت کے اصول و ضوابط نہیں، اخلاق ہمارے پاس نہیں، شریعت کی پاسداری نہیں، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں، ساری چیزیں ختم، پھر وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس؟ الٹا جو ہے اکسایا جائے گا، ارے آپ یہ کریں گے تو اچھا نہیں، ان کو بلائیں گے تو آگے بیٹھ جائیں گے، نہیں، آپ یہ کرو، میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں۔ اب مٹھو میاں جو ہے انہیں کی سنتے ہوئے اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ مہمان جب گھر آتا ہے برکتیں لے کر آتا ہے، اللہ اکبر، برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ، جو مدرسہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں چبوترا، 70-80 صحابہ وہاں علم حاصل کرتے تھے، سب غریب صحابہ، مہاجر صحابہ ادھر ادھر سے آئے، ان کو جو ہے آپ تعلیم دیتے تھے، وہیں پر رہتے، جو آتا کھا لیتے، بڑے بڑے مالدار وہاں بیچتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جس کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہے وہ 3 آدمیوں کو لے کر جائے، 3 کا 5 آدمی کو لے کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو لے کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمیوں کو لے کر گئے۔ اب گھر گئے، کھانا کھا رہے ہیں، مہمانوں کو کھانا دے دیا گیا ہے، یہ کھانا کھا رہے ہیں، برکتیں اتنی، کہتے ہیں کہ ہم کھانا یہاں سے کھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کھانے میں اضافہ ہو رہا، اللہ اکبر، کھانے میں بڑھوتری آ رہی ہے، کھانے میں برکتیں آ رہی ہیں، ایک نوالا کھا رہے ہیں، کھانا بڑھ رہا ہے ہمارا، یہاں تک کہ مہمان کھا لیے، جتنا کھانا تھا اس سے زیادہ کھانا باقی رہا، اللہ اکبر، پھر اس کھانے کو ہم لے کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہمانوں میں اس کو تقسیم کیے، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور مہمان دیکھتی نہیں کہ کیسے اللہ کی برکتیں ہیں، مہمان جب آتا ہے وہ رب کائنات کی برکتیں لے کر آپ کے گھر آتا ہے، اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ آتے ہیں۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، مہمان نوازی ختم ہو گئی، مہمانوں کی آمد بند ہو گئی۔ ایک وقت تھا کہ گھروں میں مہمانوں کی آمد ہوا کرتی تھی، مہمان آیا کرتے تھے، میزبانی کا شرف ملا کرتا تھا۔ آج ہمارے رویے سے، ہمارے
نظر آ رہے ہیں. مہمان تو مہمان ماں باپ تک ہم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنے ہی ایسے بد نصیب اولادیں ہیں جو ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے ان کو ٹھکرائے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ نام وقفے کے لیے ترستے ہیں, ان کو پریشان کیا جاتا ہے, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں. بد نصیب ہے یہ اولاد. خواہ وہ صف اول کا نمازی ہو, خواہ وہ متقی پرہیزگار نظر آتا ہو, خواہ وہ اپنے آپ میں شان و شوکت کے لباس پہنتا ہو, اگر اس کے اندر یہ رویہ ہے یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے کچھ آداب بتائے. مہمان آ رہا ہے تو میزبان کو چاہیے, گھر والے کو چاہیے, مہمان آتے ہی خندہ پیشانی سے, گرم جوشی سے اس کا استقبال کرے. مہمان آ گیا, چہرے میں جھلڑیاں, کئی کوئی کی بھی مصیبت یہ ہے, کیا پریشانی لے کر کیا ہے کی مصیبت, کئی کو آیا کی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تمہارے گھر جب مہمان آئے اس کا استقبال گرم جوشی سے کرو, ایسے ملو کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ تم اس سے جو ہے رنجیدہ ہو, یا تمہارے دل میں اسے خود دلی سے استقبال کرتے ہیں, ویلکم, آئیے آئیے, آپ کا آنا مبارک ہو. بحرین سے قافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, آپ نے استقبال کرتے ہوئے کہا مرحبا بکم, آؤ تم ایسی قوم ہو کہ تم ہمارے پاس آؤ گی, تمہارا استقبال کرتا ہوں میں, تم یہاں رہو گے تو تم عزت والے رہو گے, عزت کے ساتھ ہم تم کو رکھیں گے. استقبال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گرم جوشی سے استقبال کرے, مسکراتے ہوئے ملے, ہنستے ہوئے ملے. ہمارے رویے سے اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرا آنا اس کے لیے ناگزیر بن رہا ہے. اب جیسے ہی گھر آئے, کھانا کھاتی ہیں, چائے پیتی ہیں, شربت پیتی ہیں, پانی پیتی, ذرا سوال مت کرو, سوال مت کرو. جیسے ہی آپ نے ان کا استقبال کیا, پوچھو نا وہ کھانا کھاتی تمہیں, اس وقت تمہارے پاس جو ہے وہ رکھ دو, پھل فروٹ ہے رکھ دو, جوس ہے رکھ دو, نہیں پانی ہے رکھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. گھر گئے ان کے, دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو ساتھی آپ کے ہیں, خوش ہو گئے, خوش دلی سے استقبال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ویلکم کیا, مسکرائے, خوش ہو گئے. میرے گھر میں اللہ کے نبی آئے اور آپ کے دو ساتھی آئے, خوش ہو گئے. فوراً گھر میں جا کر دیکھا کھجوریں تھی, تازہ تازہ کھجوریں لا کے رکھ دیے, پہلے رکھ دیے. مہمان کو جب آپ نے بلایا ہے یا مہمان آپ کے گھر آ چکا ہے, یہ اخلاق ہے ہمارا کہ آتے ہی سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اس کا استقبال کرتے ہوئے رکھ دے. کھانا جو ہے بعد میں تیار کر کے, اہتمام کا کھانا, اچھا کھانا, بریانی فلاں فلاں بعد کھلائیں گے, پہلے ہم آتے ہی اس کو رکھ دیں. کھجور رکھ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر عمر کھجور کھا رہے ہیں, اتنے میں وہ صحابی گئے, اپنے بکریوں کے ریوڑ میں گئے, بکری کا بچہ لایا, اس کو ذبح کیا, بھون کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رکھ دیے. یہ دوسرا کام, آتے ہی پہلے ہم جو اس کے لیے کریں. اسی طریقے سے ہم کو معلوم ہے کہ مہمان آنے والا, پہلے سے اطلاع مل گئی کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں, ہمارے سمدھی آ رہے ہیں, داماد آ رہے ہیں, بھونی آ رہے ہیں, بہن آ رہی ہے, سالہ آ رہا, فلاں آ رہا ہے, پھپھا آ رہے ہیں, پھپھی آ رہے ہیں. پہلے سے اطلاع مل گئی ہے, کہا کہ دروازہ کھلا رکھیں, مطلب ان کے انتظار میں رہیں, انتظار میں رہیں. اہل علم نے قرآن سے دلیل دی, کہا جنت اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کھلا رکھے گا اس کے دروازے. اللہ اکبر, کیسی تشبیہ دی دیکھی, ان کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے. ایسا نہ ہو کہ وہ آ گئے ہیں,
اجنبی بن کر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کہا طاقت کے مطابق کھلائیں, تکلفات نہیں, فائنانس میں لے کر, سنگے میں لے کر آ گیا, کچھ بھی نہیں, جو ہے وہ آپ کو اللہ نے جو میسر کیا وہ کھلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے کوئی دعوت دے کر بلائے, بکری کے کھر کو اگر اس نے پکا کر رکھا ہے میں اس کو بھی قبول کروں گا. حقیقت سمجھے. اسی طریقے سے مہمان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھائیں, خود بیٹھ کر کھائیں, سنت ہے, یہ سنت ہے. خود آپ بیٹھ کر مہمان کے ساتھ کھائیں گے اور مہمان کھا رہا ہے, کھاتے ہوئے آپ لمبی گفتگو کریں گے, ان سے بات چیت کرتے رہیں گے, حالات پوچھتے رہیں گے, خیریت پوچھتے رہیں گے, اور آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں ہٹانا جب تک کہ مہمان کھانا بس نہ کر دے. مہمان سے پہلے ہم کو اور آپ کو خود ہاتھ دھو کر لے بیٹھنا, بس میں محتاج کھانے کا, اب تمہیں کھا لے, کھاتی ہو, شرم آتی. یا ایک طرف سے ہم یہ بات بتلا رہے ہیں کہ میں کھا لیا تم بھی بس کر لو, یہ اشارہ دے رہے ہیں. کام مہمان سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے. آپ کو کھانا کھا کر جو ہے مختصر آپ کی کھانے کی عادت ہے تو آپ دیر تک مہمان کھا رہا تو اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, آپ برتن میں ہاتھ ہلاتے ہوئے, جس طریقے سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے ساتھ بیٹھے رہے. اسی طریقے سے کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اور آپ زیادہ یہ کرتے ہیں, یا ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے تو شابان کر دے, تو شابان کر دے, واپس جا رہے ہیں ان کو تو شابان کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابی تھے, مدینے سے باہر رہتے تھے. جب وہ مدینے سے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے طائف لاتے, ترکاری لاتے, وہاں جو پتا لا کر دیتے. یہاں سے صحابی جاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلاتے, ان کا اچھی جو ہے خاطر تواضع کرتے, ان کی مہمان نوازی کرتے. جب یہ جانے لگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توشہ باندھ کر دیتے. مہمان اگر ایسے ہیں توشہ باندھنے کے قابل نہیں ہو تو ہم جو ہے ان کو توشہ باندھ کر بھیجیں. یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب مہمان جا رہا ہے اچھے طریقے سے اسے رخصت کریں, دروازے تک جائیں, ہو سکے تو بس اسٹینڈ تک جائیں, ہو سکے تو کار لائے ہیں ان کے کار کے پاس تک جائیں. اب مہمان جا رہا ہے, میں جاتا ہوں, السلام علیکم, جا کرو بھائی, جا کرو. یہاں حضرت موبائل میں گپ چپ ہیں, لکھ رہے ہیں, فلاں کام کر رہے ہیں, اپنے مصروف ہیں. کہا مہمان چلو چلو جا کرو, جا کرو, برا اثر ہوگا. شریعت نے کہا مہمان جب واپس جا رہا, آپ سے رخصتی چاہ رہا ہے, اسے جو ہے دروازے تک جا کر چھوڑو, ہو سکے تو بس اسٹینڈ تک جو ہے جا کر اسے دے دو. بعض مہمان آ جاتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دعوت دے کر بلاتے ہیں جو ہمارے خاص ہوتے ہیں. یہاں یہ پہلو کو ہم جو ہے مد نظر رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. اللہ اکبر. جب کبھی بھی تم کسی کو مہمان بناؤ, ایک حدیث کا اصول آپ ذہن میں رکھیں, کہا تمہارا دوست مومن ہو, وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا, تمہارا دوست مومن ہونی چاہیے, تمہاری اٹھک بیٹھک مومنوں کے ساتھ ہو, تمہارا دوست مومن ہو. اور کہا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ, تمہارا کھانا متقی کھائے, پرہیزگار کھائے. یہ سعادت مندی کی بات ہے. اہل علم نے کہا کہ انسان کے لیے یہ سعادت کی بات ہے اس کے دسترخوان پر نمازی ہو, روزدار ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. یہ سعادت کی بات ہے اس کے لیے, سعادت کی بات ہے. ہاں, متقی کو تلاش کرے, پرہیزگار کو تلاش کریں. اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم مہمان بنا رہے ہیں تو غریبوں کو بھی ہم شریک کریں. غریب رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الطعام طعم الولیمہ. اللہ اکبر. کھانوں میں جو برا ولیمہ ہے, ولیموں میں جو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے, ولیمے میں اللہ کے نبی نے اسے شر الطعام طعم الولیمہ,
برے کھانوں میں وہ ولیمے کی دعوت ہے، یدعا لہ الاغنیاء، جہاں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، وہ یترک الفقراء، اور فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ بری دعوت ہے، یہ بری دعوت ہے۔ اگر آپ اپنے مہمان بنا رہے ہیں، صرف امیروں کو دعوت دے رہے ہیں، امیروں کو بلا رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے وہ رشتہ دار آپ کے مہمان بن رہے ہیں جو امیر ہیں، غریبوں کو یکسر جو مسترد کر دیا گیا ہے، یہ برے کھانے ہی، یہ برے کھانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طریقے سے مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہ رہے، 3 دن سے زیادہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے دن اچھی دعوت کرو، 3 دن تک وہ مہمان ہے اسے کھلاتے رہو، 3 دن کے بعد وہ رہتا ہے وہ صدقہ ہے اس کے لیے۔ اور مہمان کو چاہیے کہ 3 دن کے بعد رہ کر وہ میزبان کو پریشان نہ کرے، اس کو جو ہے اسے چھوڑ دے۔ اب میزبان دستور کے مطابق جو کھلائے کھا کر شکریہ ادا کرے، تنقید نہ کرے، کیا بھی یہ کھلے گیا مجھے وہاں سے آگے کھانے آیا نہیں، یہ دال کھانے تمہارے پاس آیا نہیں، تنقید نہیں، کھا کر شکر ادا کرے اللہ کا، مہمان کا، پھر دعا دے، دعا دے۔ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے گھر میں کھایا تو دعا دے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائی، کہا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے گھر میں روزدار کھانا کھائے، اختیار کرے، تمہارے گھر میں نیک آدمی کھانا کھائے، واکل طعامکم الابرار، تمہارے گھر میں نیک آدمی کھانا کھائے، وصلت علیکم الملائکہ، تم پر فرشتوں کا نزول ہو۔ یہ دعا دے اللہم اتم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ یہ دعا دے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ تمہارے مال و زر میں برکتیں عطا فرمائے، تمہیں معاف فرمائے، تم پر رحم فرمائے۔ مختلف دعائیں، کھا کر تنقید نہیں کرنا، عیب نہیں نکالنا، بندے نے جتنا کھلا اللہ کا شکر ادا کرے، کھلانے والے کا شکر ادا کرے، اسے دعا دیں، دعا دیں۔ اسی طریقے سے جب آپ مہمان بن کر آئے ہیں، دعوت دی گئی ہے، تکلیف نہیں دینا میزبان کو، کھانا کھا لیے، ضرورت کے کام میں ہنٹے مارتے ہوئے بیٹھنا نہیں، نکل جانا فوراً چلے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، ولیمے کی دعوت دی، صحابہ اکرام خالی آرام سے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا معاملہ ہے، اب گھر میں جو ہے داخل ہونا چاہتے ہیں، بول نہیں سکتے کہ چلے جو بھی مجھے کام ہے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، کہا جب کھانے تو چلے جاؤ، بیٹھنا نہیں، بیکار۔ یہ شریعت نے کچھ آداب بتائے ہیں، تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے ان آداب کو ملحوظ رکھیں، اور اسی طریقے سے مہمان جب آپ کے پاس آئے تو آپ خود اس کی خدمت کریں، آپ خود اس کی خدمت کریں۔ اہل علم نے کہا ہے جو اپنے مہمان کی خدمت کرے گا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اور جو خود اپنے مہمان سے خدمت لے گا وہ کبھی عزت نہیں پائے گا، وہ کبھی عزت نہیں پائے گا۔ لہذا مہمان آئے تو اس کی خدمت ہم کریں، اسے کھلائیں پلائیں۔ یہ چند آداب تھے، چند فضائل تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں آج ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ایک دوسرے کی مہمان نوازی کریں، ایک دوسرے کی جو ہے ہم اور آپ تکریم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے مسائل سے، آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ اسلام پہ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ بری موت سے بچائے، اچانک موت سے بچائے، حادثاتی موت سے بچائے۔ اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے، اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے، اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچائے، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائے، کاہنوں کی کہانت سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، شریروں کی شرارت سے بچائے، فتین کے فتنوں سے بچائے، ماکرین کی مکر و فریب سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے بیوی اور بچوں پر رحم فرمائے،
اللہ ہماری ذریت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے محسنین پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ اکرام پہ رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی حد نگاہ تک ان کی خبروں کو کشادگی عطا فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو جنت کے بغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ ان کی خبروں کو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خبر میں راحت و سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے، اللہ ہماری خبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اولاد کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم کو جو ہے ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولاد اور بچوں کے لیے ہمیں جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، روزی روٹیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنائے، اللہ ہماری اولاد کو مستجاب الدعوات بنائے، اللہ ہماری اولاد کو مستجاب الدعوات بنائے، اللہ انہیں ان کے گھروں کے اندر خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں عطا فرمائے، مسائل پریشانیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بیٹوں کو نیک بیویاں نصیب فرمائے، ہماری بیٹیوں کو نیک خامدیں نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ وآخر الدعوى ان الحمد للہ رب العالمین۔